بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام زینت ہے، میرا تعلق پسرور سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ انہوں نے ہماری پرورش بھی اسی طریقے کی، وقت کی پابندی اور ہر کام کو خوب محنت سے مکمل کرنا۔ پڑھائی میں تو کوئی سمجھوتا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ ابا کے سخت رویے اور روٹین سے تنگ تھے۔ جب کبھی ابا کہیں کام سے جاتے تو وہ دن ہمارے لیے ایک عید جیسے ہوتے۔ ہماری اماں کہتی کہ پہلی ایسی ہے بے فیض اولاد دیکھی ہے جو باپ کی خیر موجودگی سے اتنی خوش ہے۔ ہم بہنیں دیر تک سوتی، کچھ وقت کے لیے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیتی اور ماں سے فرمائشیں کر کے وہ سب چیزیں بنوا کر کھاتی جن کو ابا ہمارے لیے منع کرتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ والد ہیں، جو کرتے ہیں ہمارے لیے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی روٹین سے انسان اکتا بھی تو جاتا ہے۔ میری خالہ جن سے میں بہت اٹیچ تھی، ان کی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ خالہ کام سے واپس آ رہی تھی، مغرب کا وقت تھا، اذان ہو گئی تھی اور لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور وہ بھی ان مانگنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن مسجد کے باہر مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے بڑی شدت سے کچھ مانگ رہا تھا، آنسو سے اس کا چہرہ تر تھا۔ خالہ اس کے پاس رکی اور بولی، کون ہو تم؟ تجھے کہاں جانا ہے؟ کس گھر میں مسافر لگتے ہو؟ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ پاگل ہو۔ اس کا حلیہ بھی تو پاگلوں جیسا ہی تھا۔ وہ عورت اس شخص کے چہرے کی معصومیت سے حیران تھی۔ وہ چہرہ ایسا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا ٹھہر جاتا۔ برسوں کی مسافت اور ایک درد جو اس چہرے پر رقم تھا۔ وہ عورت جو اس اجنبی کے پاس کھڑی تھی کہنے لگی، لگتا ہے کافی طویل سفر کر کے آئے ہو۔ اس اجنبی کے دیکھنے پہ وہ بھی اور اماں بھی اسی زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اجنبی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہت لمبا سفر، ایسا سفر جس میں اپنے ہی ہم سفر کو بدبختی کے تہانے پر چھوڑ دیا اور پھر سارے وعدے قسمیں توڑ کر اسے ہر مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی بد دعائیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ خالہ نے کہا، بیٹا اس رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، توبہ کرو اور پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ وہ تو التواب ہے، الغفور ہے، وہ بہت بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک رہی اس کے بندوں کی بات، تو اللہ کے بندے کبھی اپنے اللہ سے اس کے بندے کی شکایت نہیں کرتے۔ تو اپنے رب کو راضی کر لے، وہ خود اس بندے کو تیرے مقدر میں لکھ دے گا۔ اس اجنبی نے بچوں جیسی معصومیت سے خالہ کی طرف دیکھا اور مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں نے کہا، اس کے کپڑے اور وہ چادر جو اس نے اوڑھ رکھی تھی اتنی پرانی تھی جیسے اس کا کوئی نہ ہو، جو اسے بتاتا کہ انہیں بدل لو یا لاؤ دھو دیتے ہیں۔ خالہ کو اس اجنبی پر رحم آ گیا جس کی حالت کی وجہ سے لوگ اسے رک کر مبہوت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے کہا، میری اولاد نہیں ہے، شوہر کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اگر تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ وہ شخص ذہنی طور پر معذور لگتا تھا۔ خالہ نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر پر لے آئیں۔ اس کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور اسے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے دیے۔ وہ پہن کر نکلا تو اماں کو لگا اسی بیٹے کی وجہ سے وہ بے اولاد تھی۔ مجھے اللہ نے اس بیٹے سے نوازنا تھا۔ خالہ بتاتی ہے، میں دیر تک اپنے بیٹے کی نظر اتارتی رہی، میری نظر ہی میرے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ میری خالہ نے سارے خاندان سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کل کو مر بھی گئی تو جو مجھ غریب کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے۔ اس طرح وہ اجنبی میری خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ نے اس کا نام صالح رکھا۔ صالح میری خالہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ خالہ ایک دن دکان پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر جاتے کہ کہیں اسے بتائے بغیر چلا نہ جائے۔ ہم سب لوگ اسے نفسیاتی مریض ہی سمجھتے تھے۔ میں خالہ کے گھر اس اجنبی کے آنے کے بعد 1-2 بار ہی گئی تھی۔ ایک بار وہ سو رہا تھا اور دوسری بار خالہ سے کسی بات پر لڑ رہا تھا اور خالہ اس کی ایسی منتیں کر کے کھانا کھلا رہی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کو کرتی ہیں، کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ سو جائے۔ میں نے خالہ سے کہا، ایک تو
آپ راہ چلتے اجنبی کو گھر لے آئیں، اوپر سے اس کے اتنے نخرے برداشت کرتی ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، مجھے تو اس شخص کا بھروسہ نہیں ہے، تھانے میں رپورٹ لکھوا دے، کہیں کسی پاگل خانے سے تو نہیں بھاگ آیا ہے۔ صالح نے سن لیا تھا اور کمرے میں جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خالہ نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولی کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اور دوسری بات جو تم بول رہی ہو یہ تم نہیں، تمہارے اندر تمہارے باپ کی وہ خاص ٹریننگ ہے جو بچپن سے تم لوگوں کو دی گئی کہ ہر دوسرے بندے کو شک کی نظر سے دیکھو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا خالہ اب اس کے لیے مجھ سے لڑیں گی؟ تو خالہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور بولی وہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا ہے، تم سب یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ میں نے خالہ کو مسکرا کر گلے لگایا اور کہا اچھا ٹھیک ہے نا، میں آج سے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ خالہ اس نفسیاتی مریض کو اپنا بیٹا مان چکی ہیں اور کافی جذباتی بھی ہیں۔ صالح کے حوالے سے دادی اکثر کہتی تھی کہ جو اللہ دے اس پر شکر کر لو اور جو نہ دے اس پر صبر کر لو تو زندگی سے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی دادی کی یہی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی سمجھاتی تھی۔ میری بہنیں میری دادی کی محبت سے جیلس رہتی تھیں۔ میں نے کہا تم بھی کبھی سنو دادی کی باتیں تو تمہیں پتہ چلے کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ دادی کہنے لگی ہم نے کب انکار کیا، لیکن دادی تم سے محبت زیادہ کرتی ہیں، وہی شکوے جو انہیں ہمیشہ سے تھے۔ دادی مسکرانے لگی اور بولی بیٹا تو تمہیں لگتا ہے محبت نہیں تم سے، جبکہ اصل سے سود سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ میرے لیے تم تینوں ہی بہت عزیز ہو، لیکن میری بہنیں بھی اپنی مثال آپ تھی، چھوٹی تو پھر بھی بات مان جاتی، گزارا کر لیتی، لیکن بڑی اس سے تو محبت میں شراکت پسند نہیں تھی۔ وہ تو تب خوش ہوتی جب دادی کہتی تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میری بہن دن بہ دن ضدی اور حساس ہوتی جا رہی تھی۔ پوری رات باہر رہنے کے بعد میری بہن گھر واپس آتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں اور نہ ہی ابا اس طرح کسی سہیلی کی طرف رکنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی سہیلی کی سالگرہ تھی اور ابا آج اپنے گاؤں گئے تھے۔ اسے لگا آج ابا وہیں رکیں گے، لیکن ابا واپس آ گئے تھے اور اس وقت اسے باہر سے آتے دیکھ کر شدید غصے میں تھے۔ جب میری بہن نے کہا پلیز ابا اب وقت بدل چکا ہے، اور میں امی کو بتا کر گئی تھی میری سہیلی مجھے خود چھوڑ کے گئی ہے، میں اکیلی نہیں تھی، اس نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ ابا کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں بھی بول بول کے تھک گیا ہوں، تمہاری یہ گھٹیا حرکتیں، یہ بے حیائی میں برداشت نہیں کروں گا۔ شریف گھروں کی لڑکیاں رات کو کسی سہیلی کی پارٹی پر نہیں جایا کرتی۔ میری بہن نے کہا آپ کو 1000 بار کہا ہے مت کہا کریں مجھے، کیوں بولتے ہیں؟ اپنی دوسری بیٹی سے تو کبھی نہیں کہا، جب دل چاہتا ہے جہاں دل چاہے منہ اٹھا کے چل پڑتی ہیں، اسے کیوں نہیں روکتے؟ سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ابا نے کہا کہ وہ تمہارے جیسی بد زبان ہے اور نہ ہی اتنی بے باک، مجھے بتائے بغیر کہیں بھی چلی جائے۔ میری بہن پیر پٹکتی کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کا اس طرح سے ابا سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا تمہیں سچ میں ڈر نہیں لگتا؟ اس وقت سے جب تمہاری بد زبانی ہمارے گھر کی خوشیاں نکل جائے گی، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ ابا تمہیں ایسی سزا دیں گے جسے تم دوبارہ ان کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی؟ لیکن آپ کسی کو تب تک نہیں سمجھا سکتے جب تک کوئی سمجھنا نہ چاہے۔ میری بہن نے کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں، وہ ہم سے بدظن ہوتی جا رہی تھی۔ صالح نے خالہ کو بتایا تھا کہ ایک دن وہ اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ اب تک آئے نہیں تھے۔ گھر کے قریب ہی تو میرے تایا کا گھر تھا۔ اچانک میرے فون پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کال پر کچھ ایسا کہا گیا تھا کہ میرا وجود موبائل زمین پر گر گیا۔ مجھے لگا میں بھی زندہ کیوں ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میرے گھر میں میرے ماں باپ کے خون میں لت پت جنازے رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ کسی تیز رفتار بس نے دونوں کو کچل دیا تھا۔ میری زندگی ویران ہو گئی تھی۔ کب جنازے کا وقت ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب تایا نے کہا بیٹا جنازہ اٹھانا ہے۔ تایا نے آ کر مجھے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ میری ٹانگیں اپنا بوجھ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ کچھ لوگ آگے بڑھے جنازہ اٹھانے۔ میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا اپنے والدین کو، یا پھر مجھے بھی ساتھ ہی دفنا دو۔ تایا نے کہا بیٹا جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی ہے، صبر کرو۔ اور صالح نے کہا اماں تم بتاؤ، صبر کہنے سے آ جاتا ہے؟ اپنے چھوڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے؟
وہ خالہ کو بتاتے ہوئے بری طرح سے رو رہا تھا۔ لوگ جنازہ اٹھا چکے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں لے کر جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ میرے تایا کے بیٹے مجھے سنبھال رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد ہو کے عورتوں کی طرح روتا ہے۔ مجھے بتاؤ اماں، کیا مرد کو درد نہیں ہوتا؟ اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ کیا اس کو اپنے رشتے عزیز نہیں ہوتے؟ کیا اس کا کلیجہ اپنوں کے جانے سے چھلنی نہیں ہو سکتا؟ اب خالہ بھی اس اجنبی کے ساتھ رو رہی تھی۔ ماں باپ ہی واحد سہارا تھے صالح سے، وہ چھن گئے تھے۔ اس کے تایا جو پہلے ہی اس کے جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس کے گھر میں یہ کہہ کر شفٹ ہو گئے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے گھبرا جاؤ گے، اس لیے کچھ دن تمہاری خاطر یہاں گئے ہیں۔ اس کے تایا کے بیٹے اسے اپنے ساتھ عجیب جگہوں پر لے جاتے۔ وہ کسی طوائف کا کوٹھا تھا، یہاں وہ صالح کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ صالح اور اس کے کزن 1 گھنٹے تک اس لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ساتھ ساتھ اس کے کزن شراب بھی پی رہے تھے۔ صالح حیران تھا کہ اس کے تایا تو خاندان میں اپنے دونوں بیٹوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ صالح نے کہا کہ انہیں اب چلنا چاہیے، لیکن اس کے کزن نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، وہ خاص طوائفہ، اس کو تو بلاؤ، اسے تو بلا، اپنی اس نکھٹو کزن کو دکھائیں کہ کیا کیا رونقیں ہیں یہاں پر، اور یہ ہر وقت سوگ اور 2-2 4 کرنے میں لگا رہتا ہے۔ صالح نے بتایا وہ ایک کریانہ اسٹور چلاتا تھا جو اس نے اور اس کے باپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے سب کچھ چھین لیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے شراب پلا دی اور شراب میں کوئی ایسی چیز ملا دی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو جیل میں تھا۔ میں 1 ہفتہ جیل میں رہا، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں جب ایک دوست کو کال کروائی تو اس نے آ کر ضمانتیں اور مجھے رہا کروایا۔ واپس گھر آیا تو پتہ چلا نہ گھر میرا رہا اور نہ ہی اسٹور۔ وہ لوگ نشے کی حالت میں مجھ سے سائن کروا کے سب کچھ اپنے نام کروا چکے تھے۔ میرے کزن نے مجھے دھکا دے کر مار کر وہاں سے نکال دیا۔ میں نے انہیں مارنا شروع کیا تو میرے تایا نے کہا کہ اچھا ہوا، سب کچھ میرے بیٹوں نے سنبھال لیا، تم جاؤ وہاں جہاں سے پولیس تمہیں لے کر گئی تھی۔ میں اور میری بہن بازار گئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ زینت، اس لڑکی کو دیکھو ذرا، کیا لباس پہنا ہوا ہے، کیسی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کب سے ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں پسند آنے لگی ہیں؟ یہ بہت بولڈ اور آزاد ہوتی ہیں۔ میری بہن کو میری بات بری لگی تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، بہت غلط بات ہے، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اور پھر بولڈ یا آزاد خیال ہونا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ لڑکی کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہی۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ میری بہن پر اس کی ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی صالح کی طرح میری بہن بھی سب کچھ گنوا دے۔ صالح نے تو اپنا کاروبار اور گھر کھو دیا تھا، لیکن ایک لڑکی کے پاس تو اس کا سب کچھ اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ کر بہت آزاد خیال ہو رہی تھی۔ اس کے نزدیک لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ یا لانگ ڈرائیو پر جانا اب معیوب نہیں تھا۔ میری اماں نے اسے بتائے بغیر ہی اس کے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میری اماں کی ایک دور کی رشتہ دار کا بیٹا جو پہلے سے ہی میری بہن کو پسند کرتا تھا، اس کے رشتے کو قبول کر لیا۔ ابا اور دادی بھی راضی تھے۔ میں جانتی تھی اگر میری بہن کو پتہ چل گیا اس بات کا تو پھر ایشو بنا لے گی، اس لیے ہم لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ خود ہی میری بہن کو اس رشتے کے لیے راضی کرے۔ ہمیں اعتراض نہیں۔ خالہ جن لوگوں کی دکان پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی، وہ لوگ خالہ کو 1 ماہ کے لیے اپنے شہر والے گھر بھیج رہے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں کے کچھ مہمان بیرون ملک سے آ رہے تھے اور خالہ سے روایتی ڈریسز پر کڑھائی کروانے کے لیے ساتھ لے گئے تھے، اور خالہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ امی کے پاس آئیں اور کہا کہ کچھ دن صالح کو یہاں رکھ لیں۔ میری امی نے کہا کہ میں تو نہیں رکھ سکتی، آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور پھر زینت کے ابا کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ دادی بھی نہیں مان رہی تھی۔ خالہ کو ڈر تھا کہیں صالح چلا نہ جائے۔ سر کی باتیں سن کر خالہ نے اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اکیلی تھی، لیکن تم لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو تم لوگ اسے بھی میرا سب نہیں سمجھتے۔ اگر وہ میرے جانے کے بعد کہیں گیا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ امی نے دادی کو دیکھا، وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔
کیونکہ وہ حامی نہیں بھر رہی تھی۔ ابا کی وجہ سے سبھی مجبور تھے۔ خالہ مایوس ہو کر جانے لگی جب دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ، گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ الگ رہ لے گا، میں تمہارے بیٹے کا خیال رکھوں گی۔ خالہ نے خوشی سے میری دادی کے ہاتھ چوم دیے اور کہا کہ یہ ان کا احسان ہے۔ خالہ چلی گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کسی اجنبی سے اتنی محبت اور فکر کیسے کر سکتا ہے۔ سگے بیٹے سے بڑھ کر تھا ان کے لیے صالح۔ اب وہ اکثر کہتی میرا اکلوتا بیٹا ہے صالح، اور میں ہنستی کہ کچھ عرصہ پہلے تب تو میں بھی آپ کی بیٹی تھی، لیکن خالہ کے لیے سب کچھ ان کا بیٹا تھا جو پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا تھا۔ خالہ ایک ماہ کے لیے چلی گئی تھی اور صالح ہمارے گھر آ گیا۔ دادی نے اسے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ دے دیا اور خود اس کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتی، لیکن دادی بھی دوسرے دن ہی اکتا گئی، کہنے لگی میں پاگلوں کی طرح بولتی رہتی ہوں اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا ہے، جواب بھی نہیں دیتا۔ آج صبح کچھ بولنے لگا تو سوچا شکر ہے کچھ تو بولا، تو کہنے لگا اماں کو بلاؤ۔ میں نے کہا 23-24 سال کے جوان لڑکے ہو، بچے نہیں ہو، آ جائے گی تیری ماں۔ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ گھر سے نکلو، کچھ کماؤ۔ تو پھر سے ویسے ہی لٹ گیا چادر تان کے۔ میں نے کہا دادی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، خالہ اسی لیے تو اسے اکیلا چھوڑتی نہیں اور آپ اسے کمانے کے طریقے بتانے لگیں۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، کچھ باتیں بھول جاتا ہے، اس کا علاج چل رہا ہے اور خالہ ساری میڈیسن دے گئی تھی جو اسے دینی ہے۔ میں اسے دوائی دینے گئی، چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ میں نے کہا صالح اٹھو، تمہاری امی نے دوائی بھیجی ہے، کھا لو۔ جب اسے یہ کہتے وہ چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں دیکھتی نظریں جھکی رہتی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہتی، اسے خبریں سناتی، ایسے ہی کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی، وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ جب وہ بول سکتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس دن پہلی بات مجھے لگا تھا بسمہ ان آنکھوں سے زیادہ اس دنیا میں کچھ نہیں۔ میں خود سے ڈرنے لگی تھی، میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ واقعی خالہ ٹھیک کہتی تھی، اس شخص کی نظر اتارتی تھی، اور پھر مجھے لگا تھا صالح کو میری نظر لگ گئی۔ اسے بہت بخار تھا اور اس نے صاف کہہ دیا جب تک اماں نہیں آئے گی تو دوائی نہیں کھائے گا۔ میں نے خالہ سے بات کی، انہوں نے کہا فون دو اسے کھانا۔ خالہ نے پتہ نہیں کیا کہا کہ اس نے دوائی بھی کھا لی تھی اور وہ اسے بھی کچھ باتیں کی، وہ خالہ سے ملا، کیسے گھر لے آئیں، سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور اس دن دوسری بار لگا تھا کہ کسی کو بولنے کا انداز اور لہجہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ گھنٹوں اسے سنتے رہیں لیکن لگے وہ کم بولا ہے۔ یہ میرا پاگل پن تھا، بے وقوفی تھی، یا پھر وقتی لگاؤ؟ لیکن مجھے صالح عزیز ہو گیا تھا۔ میں کوشش کرنے لگی تھی کہ اس کا بہت خیال رکھوں۔ دادی نے ابا کو بتایا تو کہنے لگی لاوارث بچہ ہے، نیکی ہے، لیکن ابا نہ اس سے ملنے گئے اور نہ ہی اسے جا کر دیکھا۔ ہم لوگ اس پر ہی شکر کر رہے تھے کہ ابا نے اس کے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ خالہ واپس آ گئی تھی اور صالح گھر لوٹ گیا، لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی، وہ شدید ڈپریشن میں تھا۔ میں روئی، مجھے کہا میں اس کی بات نہیں مانتی، مجھے شیروانی لینی ہے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، اس سے کہا کہ میں اسے شیروانی لا دوں گی، وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے شیروانی دی، لیکن جب اگلی صبح میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صالح کی حالت پاگلوں جیسی تھی اور خالہ اسے ہسپتال لے گئی۔ میں نے گھر آ کر امی کو بتایا، امی نے ابو سے کہا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ابا حیران رہ گئے۔ صالح ان کے بہت قریبی عزیز کا بیٹا تھا۔ صالح کے والد میرے ابا کے رشتہ دار تھے اور دوست بھی تھے۔ ابا نے بتایا کہ صالح کے ایکسیڈنٹ کے بعد صالح کو ملنے گئے تو پتہ چلا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میں اس کے چچا کے گھر گیا تو پتہ چلا ان کی بیٹی سے صالح کی شادی طے تھی، لیکن صالح کچھ دن پہلے رشتہ توڑ گیا۔ صالح کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، خالہ کو رو رو کر برا حال تھا۔ امی نے انہیں دلاسا دیا، زبردستی گھر بھیج دیا۔ میں نے خالہ سے معافی مانگی کہ ان کے روکنے کے باوجود بھی میں نے صالح کو شیروانی کیوں دی۔ خالہ نے بتایا کہ بہت دنوں سے صالح ان سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی حالت کو سمجھتی تھی۔ صالح نے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے چچا نے خود یہ رشتہ یہ کہہ کر ختم کیا تھا کہ
اس بھوکے ننگے کو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ صالح اور اس کی کزن کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ صالح دولہا بنا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکی آئی تو اس کے پیچھے ہی اس کے بھائی اور اس کے باپ بھی آ گیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ صالح سے شادی کرے گی اور اسے صالح کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن صالح نے کہا وہ اب کی شادی نہیں کر سکتا، اسے اپنے چچا سے بدلہ لینا تھا، اس لیے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن یہ سب نہیں تھا۔ صالح اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگا کہ وہ محبت میں خود غرض ہو رہا ہے، اپنی محبت کے لیے اس لڑکی کے رشتے اسے چھین رہا ہے۔ صالح واپس آ گیا تھا، پہلے سے بہتر تھا۔ ابا بھی اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھتے۔ ابا نے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ خالہ اور صالح کو دے دیا اور کہا کہ وہ لوگ اب یہاں رہیں۔ میرے ابا کو صالح کی صورت میں میرا بھائی یاد آتا تھا، جو شادی سے 2 دن پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ یہ بات ہم سے چھپائی گئی تھی۔ میں بھی اس شیروانی کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ شیروانی کس کی ہے۔ صالح کا علاج جاری تھا۔ ابا نے صالح کی طرف سے اس کے تایا پہ مقدمہ کر دیا اور وہ کیس صالح جیت گیا تھا۔ صالح واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وہ خالہ کو ساتھ بھی لے کر جا رہا تھا۔ اس نے کہا اب انہیں اتنی مشقت بھرے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بیٹا اب ٹھیک ہے، وہ کمائے گا۔ اب ہم سب خوش تھے کہ اس منہ بولے رشتے نے بہت سے سگے رشتوں کی حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن کچھ رشتے اپنے سگے نہ ہونے کے بھی اتنا کچھ کر جاتے ہیں، اتنا تو ہمارے لیے ہمارے اپنے بھی نہیں کر پاتے۔ کچھ عرصے بعد صالح اور خالہ ہم سے ملنے آئے۔ میں کتنی دیر کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں سامنے جاؤں گی تو خالہ پہچان لیں گی کہ مجھے کب سے ان لوگوں کا انتظار تھا۔ خالہ جانتی تھی کہ میں صالح کو پسند کرنے لگی تھی اور پھر اس دن میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ صالح سے میرا رشتہ طے ہو گیا اور میں کچھ مہینوں بعد دلہن بن کے صالح کے گھر آ گئی۔ صالح نے مجھے بتایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لڑکی بالکل میرے جیسی ہے، تھوڑی سی پاگل، میں کچھ بولتا نہیں اور یہ گھنٹوں بولتی ہے اور فضول بولتی ہے۔ میں نے گھور کر صالح کی طرف دیکھا اور کہا تم تب بھی پاگل تھے اور اب بھی پاگل ہو، پتہ نہیں لڑکیوں سے بات کرتے کیسے ہیں۔ صالح بہت اچھا شریک حیات ثابت ہوا۔ میں بہت خوش ہوں اور صالح کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔